नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बहुत मोटिवेट होंगे, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इस वीडियो से आप लोग सही और गलत का फ़ैसला आप लोग खुद कर सकते हैं कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें इस रास्ते पर चलाने वाला कौन है और हम किसके पीछे लगे हुए हैं। आजकल मैंने अपने ही जैसे मोहल्ले की मस्जिद होती है और मैंने यूट्यूब पे बहुत सी जगहों के मैंने दर्स भी लिए, जो दर्स वगैरह में भी जाती रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने बस देखी है, एक चीज़ को महसूस किया है। वो क्या है कि हमें सिर्फ डराया जाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की से डराया जाता है, अल्लाह की रहमतें नहीं बताई जाती। क्या है, अब मौलवी जो हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि औरत कि किस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी। पहली, उस औरत की नमाज कबूल नहीं हो, चाहे वो नमाजें भी पढ़ती हो, तहज्जुद पढ़ती हो, रोज़े रखती हो। और मौलवी कैसे बताते हैं, हाँ, चाहे कोई नमाज पढ़ती हो, चाहे कोई तहज्जुद पढ़ती हो, चाहे कोई इबादत करती हो, मतलब नफली इबादत भी उस औरत की कबूल ना होगी जो कि मियाँ का दिल दुखाती हो, अपने शोहर से लड़ती हो। ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं ये वाले किस्से। क्यों ये बात बार बार हम लोगों को बताई जाती है, ख़ास तौर पे क्यों मर्दों को औरतों के ऊपर हावी करने का दर्स दिया जाता है बार बार? क्यों नहीं बताया जाता कि शोहर के ऊपर भी बीवी के हकूक़ है और बीवी के ऊपर भी शोहर के हकूक़ है। अब मैं जब भी मतलब बयान सुनती हूँ तो क्या सुनती हूँ, अगर औरत को सजदे का अल्लाह के बाद होता हुक्म तो वो मजाजी खुदा को करती। ये इसी बात पे बार बार ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? हमें इस बात पे ज़ोर क्यों नहीं दिया जा रहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसे गुज़री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुज़री, ये हमें वाक़यात क्यों नहीं बताए जाते? हमें यही वाक़यात क्यों बताए जाते हैं कि बेटी बाप को जहन्नुम में लेके जाएगी, बेटी अपने भाइयों को जहन्नुम में लेके जाएगी, बेटी इसको जहन्नुम में लेके जाएगी, बीवी इसको जहन्नुम में लेके जाएगी। जहन्नुम के फैसले आप कौन करने वाले? कौन लोग हैं आप जो जहन्नुम और जन्नत के फैसले करेंगे? क्या आप, मैं, हम लोग इस बात की श्योरिटी करते हैं कि हम लोग अपनी इबादत और अपने ईमाल की वजह से जन्नत में जा सकेंगे? क्या कोई मुझे इस बात का बता दे कि हाँ भाई हम श्योरिटी देते हैं हम अपने ईमानों पे जन्नत में जा। हमें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, हम तो अल्लाह की रहमत से बार बार आप लोग इस चीज़ को इशू क्यों बनाते हो? बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं भाई मजाजी खुदा है, शोहर का बड़ा रुतबा है, हर बंदा जानता है। बार बार जिस मौलवी को देख लो, जिस यूट्यूबर को देख लो, वो औरतों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या ये इस्लाम आप लोगों ने हमें सिखाना है? मुफ्ती हैं भाई, बहुत से मुफ्ती ऐसे भी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बयान करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंबिया, अच्छा अब मैं आप लोगों को बताऊं, हर औरत और मर्द को ये पता होगा कि जो सजदा है ना, सजदा वो मजाजी, अगर दूसरा सजदा का हुक्म होता तो वो अपने मजाजी खुदा को करती। अगर उस मर्द से मैं ये पूछ लूँ ना कि तुम ये बता दो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कोई वाक़या सुना दो, उसको नहीं आता होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई वाक़या सुना दो, उसको नहीं आता होगा। लेकिन उसको ये पता ज़रूर होगा कि हमारे मौलवियों ने कहा है कि अगर दूसरे सजदे का हुक्म होता तो औरत अपने शोहर को करती, अपने मजाजी खुदा को करती। शोहर का बड़ा हुक्म है, शोहर को नाराज़ नहीं करना, शोहर को ये नहीं करना, शोहर को वो नहीं करना। तो बीवी का कोई हक नहीं है, सिर्फ शोहर ही है, बीवी का कोई हकूक नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी मस्जिद में ये नहीं सुना बयान में कि भाई तुम्हारी बीवियों का भी तुम्हारे ऊपर ये हकूक है, बीवियां भी तुम्हारी हैं। बस मर्दों को खिलाफ करते रहते हैं। क्यों हम मस्जिदों में ये दर्स क्यों नहीं देते कि भाई इस्लाम की ये तहरीर है, इस्लाम पढ़ो, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ो, ये तहरीर क्यों नहीं देते? एक तो ये टॉपिक हो गया मौलवियों के पास पैसा लूटने का, ठीक है, कि बीवियों के खिलाफ करके, औरतों को खिलाफ करके मर्दों को, एक तो इनके पास ये हो गया। दूसरा इनके पास ये है बाबे, जो कि
غیر اللہ، ایک ان کے پاس یہ جو ہے نا سب سے بڑا لوٹنے کا جی، درسوں میں کیا آتا ہے غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، وہابی کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، سب سے اچھا یہ تو بات کی ہے نا، غیر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بتا دیا، آپ لوگ اس پہ درس بھی دیتے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ باقی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ ان کی جن کے بابوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کے بجائے کہ ان سے مانگنا چاہیے نہیں، ٹھیک ہے آپ بتائیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے میں کہتی ہوں، لیکن آپ ان بابوں کی زندگیاں کیوں نہیں بتاتے جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ اب ان بابوں کی کیوں نہیں بتاتے؟ اب ان بابوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اپنے پیسے کمانے کے لیے؟ یا جو بندہ بابوں کے بارے میں زیادہ بولے گا اس کا زیادہ ہو جائے گا؟ اب ان بابوں کی زندگی کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے، آپ بھی ایسی زندگی گزاریں؟ یا ہمارے جو پیغمبر ہیں 1,24,000 ہیں کہ انہوں نے زندگیوں میں امتحان نہیں دیے؟ کوئی بندہ بھی مجھے ثابت کر دے کہ ایک پیغمبر کی بھی اس کو پوری زندگی معلوم ہوگی، لیکن ہاں ان کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ اس بابے سے نہیں مانگنی، اس کی نیاز نہیں کھانی، اس کی یہ نہیں کرنی۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اٹھو مسلمانوں، جاگو اور یہ چیز بدلو، دین اسلام سیکھو۔ یہ غیر اللہ یہ چیزیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو پتہ لگ گئی ہیں، سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے، اب ساری بحث مسجد میں اسی چیز پہ گزر جاتی ہے کہ یا علی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، پوری مسجد گھنٹہ مولوی اس کے اوپر بیان دیتا رہے گا، پورا مولوی اس کے اوپر دیتا رہے گا کہ یا علی مدد کہنا چاہیے کہ نہیں۔ بھائی تم نے بتا دیا، مان لیا، سن لیا، تم ان کی زندگی بیان کرو، ان کی جنگیں بتاؤ، جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ خیبر میں ہوا، یہ جنگیں کیوں نہیں بتاتے تم لوگ؟ صرف یہ کیوں بتاتے ہو کہ یا علی نہیں کہنا چاہیے؟ ایک بیان یہ دیتے نا تو پوری زندگی ان کی بتا کے تھوڑا سا یہ بتا دیا کرو، یہ بیان کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ یہ بھی تو بیان دو نا، یہ بھی تو ان کی جنگیں جو انہوں نے کی ہیں، حضرت عمر کی زندگی بیان کرو، حضرت عثمان غنی کی زندگی بیان کرو۔ میں یہاں شرطیاً کہہ سکتی ہوں عام لوگوں کو سوائے بابوں کے ٹھیک ہے، اور یہاں بحث کرنے کے لیے سارے اٹھ کے آ جائیں گے کہ یا علی کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یا علی نے یا حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کام کیے، لیکن یہ پتا ہوگا کہ ہم نے مدد مانگنی ہے نہیں مانگنی، جبکہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں مطلب اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہی کو ہمیں پوجنا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، یہاں یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو پیسے کمانے ہیں، اپنا نام بڑھانا ہے، اس کے خلاف بول کے اس کے خلاف بول کے، خدایا یہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، خاص طور پہ مولویوں کے آگے کہ ہمیں دین اسلام سکھانا ہے تو صحیح سکھاؤ، ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سناؤ، ان کی جنگیں سناؤ، انہوں نے کیسے مشکل سے اپنی جانیں قربان کر کے دین کو بچایا یہ بتاؤ، نہ کہ یہ بتاؤ فلاں درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں مزار پہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر انسان کو پتہ ہے، اب کوئی انسان لا علم نہیں ہے، اب لوگ اب اس چیز کو چھوڑ دیں، ہم لوگ شعور والے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں ہمیں کس سے مانگنا ہے ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اگر اسلام پھیلانا ہی چاہتے ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ہمیں احادیث سنایا کریں اپنی مسجدوں میں، خدایا یہ بابے یہ عورتیں یہ بند کریں، اپنی مسجدوں میں اسلام کی روشنی پھیلائیں۔ کیوں آپ لوگ نفرتیں بڑھتے ہو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے، تاکہ وہ بیوی کو جا کے اوے تو نے میرے کپڑے دھوئے ہیں تو تجھے اس کا ثواب ملے گا، تو یہ سارے تو زندگی بھر کی عبادت کر لے، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیری عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہ آپ اسلام کا حکم دے رہے ہیں، عورت کے دل میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اسلام نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے، تم مولویوں کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگ یہاں بھر، اور میں یہ اپنے کانوں سے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے بیان دیتے دیکھتا ہے۔ میں نے تو مولوی کے پاس جانا ہے بھائی، اپنی محلے والے کہ مفتی صاحب آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بیان کیا کریں، آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، بیوی کے بڑے حقوق ہے، بیوی راضی رکھے شوہر کو، مان لیا سارے حقوق ہیں، لیکن اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان کی زندگی ان کے بارے میں بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا، کہ انہوں نے بھی ہمارے لیے کچھ کیا ہے۔
اب مجھے پتا ہے بہت سے لوگ میرے یہاں پہ آ کے نیچے غلط کمنٹ کریں. ہاں ایک بات اور، جتنے لوگ میری اس ویڈیو پہ ایگری ہے نا کہ میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ہمیں نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں خود علم سیکھنا چاہیے، یوٹیوب پہ ہر چیز بھری پڑی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، سب کچھ. لیکن جو لوگ نہیں پڑھے، جن کے پاس یوٹیوب نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ مولویوں کے پاس سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان مولویوں سے میری گزارش ہے کہ ان کو نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، یا ان کی بیوی نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگی بیان کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں. تو ہم لیکن ان بزرگوں کو نا، مطلب جو بھی سننے آتے ہیں جن کے پاس، ان کو یہ کسی چیز کا بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن ان کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی بیوی سے کیسے کام لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں مولوی نے بھر دیا. بھائی بیوی اگر بیان دینا تو نا تو ساتھ بیوی کے بھی حقوق بتایا کرو، صرف میاں کے حقوق نہیں ہوتے. اگر میری آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بات یہاں پہ ختم ہو، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کیا یہ میں نے بات صحیح کی ہے یا نہیں.